اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم گریڈ 11 کے یونٹ 7 کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ یہ ہے چوائس آف کیریئر کا انتخاب۔ یہ بیسیکلی ایک لیٹر ہے جو کاشف نامی نوجوان کے لیٹر کا جواب ہے۔ کاشف نے دا کیریئر انفارمیشن اینڈ اسسمنٹ سینٹر یونیورسٹی ٹاؤن پشاور کو ایک لیٹر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے کیریئر کے انتخاب میں آپ میری ہیلپ کریں۔ تو ڈاکٹر جمشید اس ادارے سے ہیں، وہ اس کو کیریئر کیسے منتخب کرتے ہیں، اس کے لیے کیا سٹیپس ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا سٹیپ اس نے یہ بتایا ہے کہ سیلف اسسمنٹ آپ کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، اپنے ماضی کا جائزہ لیں گے، آپ کی دلچسپی کس چیز میں زیادہ ہے۔ اگر آپ کی لائکس کی ایک لسٹ آپ بنا لیں اور ڈس لائکس کی ایک لسٹ بنا لیں، اور پھر آکوپیشنز پر نظر دوڑائیں۔ اگر یہ آکوپیشن، یہ پیشہ، یہ کیریئر آپ کی لائکس کی لسٹ میں آتا ہے تو یہ ایک پائیدار اور باقی رہنے والی چیز ہیں، اور یہ ایک مطلب کامیاب کیریئر ہے۔ لیکن اگر کوئی آکوپیشن آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ آکوپیشن، یہ کیریئر اپنا لو، لیکن وہ آپ کے جب آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں اور وہ ڈس لائکس کی فہرست میں آتا ہے تو یہ آئندہ کے لیے، آگے جا کر آپ کے لیے یہ ایک غلط کام ثابت ہوگا، اور رانگ ریزن سے آپ نے اس کو اپنایا ہوگا۔ جب رانگ ریزنز سے کوئی چیز اپنا لی جائے تو وہ ریزنز تو پھر ویلڈ نہیں ہوتی، کچھ عرصے کے بعد وہ اس جاب میں آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے۔ تو اس طرح اس نے جو ہے ایک پروسیس بتایا ہوا ہے، اور آگے جا کر ہم سبق میں اس پروسیس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک لیٹر رائٹنگ کا طریقہ بھی ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے۔ جیسے کہ اس سبق میں ظاہر ہے، پہلے اس نے اپنا ایڈریس لکھا ہے لکھنے والے نے، پھر اس شخص کو مخاطب کیا ہے جس کو لیٹر لکھا جا رہا ہے، پھر خط لکھنے کا مقصد لکھا ہے۔ چونکہ کاشف نے ڈاکٹر جمشید کو خط لکھا تھا تو ڈاکٹر جمشید نے ان کے کاشف کے خط کا حوالہ دیا ہے اور پھر اس خط کا جواب دیا ہے، اور آخری جو کلوزنگ لائنز ہیں اس میں پھر یہ لکھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں جو ہیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو چکی ہوں۔ اگر آپ کو کچھ اور انفارمیشن کی ضرورت ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر اپنا ریگارڈز آداب کے ساتھ اپنا نام آخر میں لکھا ہے۔ تو یہ ایک لیٹر رائٹنگ کا طریقہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، اور اگر ہم اس کو غور سے پڑھ لیں تو اور اس کو ذہن نشین کر لیں تو یہ کیریئر کے چوز کرنے میں ہمارے لیے ہمیشہ ایک مشعل راہ کی طرح ہوگا۔ ڈیئر کاشف، پیارے کاشف، in your letter you have asked me for the selection of career for you۔ آپ کے خط میں آپ نے مجھ سے اپنے کیریئر کے انتخاب کے لیے پوچھا ہے۔ I however think، تاہم میں سمجھتا ہوں، that this is the decision، کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے you should make on your own، جو آپ نے خود کرنا ہے۔ because، کیونکہ choosing a career، کسی کیریئر کا انتخاب is one of the most important decisions، یہ اہم ترین فیصلوں میں سے ایک ہے you will make in life، جو آپ زندگی میں کریں گے۔ یہ آپ کی زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ It is about so much more than deciding what you will do to make a living۔ یہ لیونگ کے لیے، رزق کمانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنے سے، ایک پیشہ اختیار کرنے سے زیادہ کچھ ہے، بڑھ کر کچھ ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے
کہ آپ نے رزق کمانا ہے اس کے ذریعے، یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے جس کا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہاؤ ٹو میک لیونگ، ہاؤ ٹو ارن منی، صرف ارننگ آف منی کے بارے میں آپ نے نہیں سوچنا ہے۔ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور لائف، بیکاز یو ول ہیو ٹو اسپینڈ یور لائف ود دیٹ کیریئر تھرو آؤٹ یور لائف۔ تو جب آپ نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے تو آپ نے ایک ایسا پیشہ چننا ہے کہ جس کا جو آپ کی شخصیت کے ساتھ میچ کرتا ہو، جس سے آپ کو پھر زندگی بھر سیٹسفیکشن ملتی ہو۔ پیسوں سے زیادہ یہ بڑھ کر کوئی چیز ہے جس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ٹو اسٹارٹ وتھ، کس طرح آپ نے شروعات کرنی ہے، اپنی جو پلاننگ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ نے اپنی پلاننگ شروع کرنی ہے۔ تھنک اباؤٹ دی اماؤنٹ آف ٹائم وی اسپینڈ ایٹ ورک۔ پہلے تو یہ سوچو کہ ہم کام میں کتنا وقت لگاتے ہیں، ہماری زندگی کا کتنا حصہ کام میں لگ جاتا ہے۔ وی آر آن دا جاب اپروکسیمیٹلی 25% آف ایوری ایئر۔ ہم ہر سال کا 25% حصہ اپروکسیمیٹلی اندازاً جاب پر ہوتے ہیں، کام پر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر جاب کے لیے الگ ہوتا ہے۔ کسی جاب میں آپ آدھی زندگی لگاتے ہیں، آدھا دن لگاتے ہیں، دن رات کا آدھا حصہ، 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 10 گھنٹے، 16 17 گھنٹے کی بھی جاب ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ پر ایئر اس پر کتنا وقت لگتا ہے۔ اگر 25% ہم مان لیں اوور آور لائف ٹائمز، تو ہماری پوری زندگی میں دس کمز ٹو رفلی 11.5 years out of the 35 years most of us spend working۔ تو یہ جو وقت ہے یہ ان 35 سال میں سے جو ہم کام کرتے ہیں، اگر 25 سال میں ہمیں نوکری ملتی ہے تو 60 سال کی عمر میں ہمیں ریٹائرمنٹ ملتی ہے۔ تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ 24-25 سال کی عمر میں کسی کو نوکری مل جاتی ہے، 60 سال پر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن نارملی یہی سوچا جاتا ہے۔ تو 35 ایئرز جو ہیں وہ ایوریج لوگ کام کرتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کا 25% حصہ کام میں لگتا ہے تو 35 ایئرز کا 25% پھر 11.5 سال بنتے ہیں، فرام دا بگننگ آف آور کیریئرز انٹل ریٹائرمنٹ۔ اور یہ عرصہ، یہ 11.5 سال کا عرصہ ان 35 سالوں پر محیط ہے جو ہم اپنے کیریئر کے بگننگ سٹارٹنگ سے لے کر ریٹائرمنٹ کا وقت ہے، اور اس میں اندازاً ایک ایوریج انسان وہ 35 سال کا عرصہ جو ہے وہ کام میں گزارتا ہے۔ The importance of selecting a career with which we are satisfied۔ ایک ایسے کیریئر کا انتخاب جس سے ہم مطمئن ہوں، اس کی امپورٹنس جو ہے، اس کی اہمیت cannot be overemphasized، اس پر حد سے زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے ہو سکتا ہے ڈاکٹر کاشف کا یہ مطلب ہو کہ چونکہ یہ ایک ڈیسائیڈڈ چیز ہے، یہ ایک آلریڈی نون چیز ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ سلیکشن آف کیریئر کیسے کی جائے جس سے ہم مطمئن ہوں۔ ایک سلیکشن آف کیریئر ہر انسان کے لیے اہم ترین ہے، تو لہٰذا ہم اس خط میں اس پر اوور ایمفیسائز نہیں کریں گے، اس پر ایک پیراگراف یا 2 پیراگراف ہم لکھائی نہیں کریں گے۔ یہ جو ہے آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کہ کیریئر کی سلیکشن فرام وچ وی آر سیٹسفائیڈ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس لیے اس پر ہم اوور ایمفیسائز نہیں کریں گے، زور نہیں دیں گے، ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ While some people are lucky enough to just know what they want to do، جبکہ بعض لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کا ذہن پہلے سے کلیئر ہوتا ہے، بچپن سے ہی ان کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہوتا ہے، یا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یا ڈاکٹر بننا ہے، یا انجینئر بننا ہے، یا اکاؤنٹنٹ بننا ہے، یا پولیس آفیسر بننا ہے، یا بزنس مین بننا ہے۔ تو وہ جو ہیں ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، جسٹ نو what they want to do۔ ان کو اس خط کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس جو میں ایڈوائسز دے رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی دے آر کلیئر اباؤٹ دیٹ۔
تو وہ جانتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے. اینڈ دے آر سو لکی انف، اور وہ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں دیٹ دے اینڈ اپ ان سیٹسفائنگ کیریئرز وداؤٹ گیونگ اٹ مچ تھاٹ، کہ وہ زیادہ سوچ سمجھ کے، سوچ بچار کے بغیر ہی ان کو سیٹسفائنگ کیریئرز اینڈ اپ میں مل جاتی ہیں. آخر کار ان کو یہ کیریئرز مل جاتی ہیں بغیر کسی زیادہ سوچ کے. لیکن یہ بعض لوگوں کی بات ہے. موسٹ آف اس آر ناٹ، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خوش قسمت نہیں ہوتے. وی ہیو ٹو اسٹرگل ان چوائس آف کیریئر. Many people don't put enough effort into choosing occupations. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی پیشے کے اختیار کرنے میں، کسی کیریئر کے اختیار کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے. کسی نے کہا یہ کام ہے تو وہ اس کام میں لگ جاتا ہے، کسی اور نے کہا وہ کام تو اس میں لگ جاتا ہے. پھر آخرکار وہ مطمئن نہیں رہتا. اور اگر یا تو سوچتے نہیں ہیں اور pick them for the wrong reasons، یا اگر وہ کسی پیشے کو پک کرتے ہیں، اپنا بھی لیتے ہیں، تو وہ نان ویلڈ ریزنز کے لیے، رانگ ریزنز وہ اپناتے ہیں. اور وہ کسی نے ان کو اگر کہہ دیا کہ زمین خرید لو، اس میں بڑے پیسے ہیں، پراپرٹی کا کام کر لو، اس میں بڑے پیسے ہیں، تو اس نے صرف پیسوں کی خاطر جا کر وہ کام کر لیا. یا کسی نے اگر اس کو کہا کہ تم اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، اس کو اکاؤنٹنسی کی ABC نہیں آتی. کسی نے اس کو کہا کہ تم انجینئر بن جاؤ، وہ مطلب وہ اس فیلڈ کو پسند نہیں کرتا، تو رانگ ریزنز کی وجہ سے وہ فیلڈ چن لیتا ہے. Maybe they choose careers that seem secure or pay well. اور ان رانگ ریزنز میں سے یہ بھی ہیں کہ شاید وہ کیریئرز کو، آکوپیشنز کو ان وجوہات پر چن لیتے ہیں یا منتخب کرتے ہیں کہ وہ یا تو سیکیورڈ ہے، محفوظ ہے، اس میں کسی کو نکالتے نہیں ہیں، زندگی بھر پھر آپ نے اسی میں رہنا ہوتا ہے. اور پے ویل، یا وہ ویل پیڈ ہوتی ہے، اس کی تنخواہیں بڑی ہوتی ہیں، اس سے پیمنٹ جو ہے آپ کو انکم زیادہ ملتی ہیں. تو یہ اگر پیورلی آپ اس بیس پر یہ کرتے ہیں تو یہ رانگ ریزنز ہیں. آخر کار پھر آپ خوش نہیں رہتے ہیں. then end up unhappy. پھر وہ آخر کار ناخوش رہتے ہیں اس نوکری میں، پھر وہ ناخوش رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو رانگ ریزن کی وجہ سے پک کیا ہوا ہوتا ہے. دا بیسٹ وے ٹو میک شیور دیٹ ڈزنٹ ہیپن ٹو یو. بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ والا کام آپ کے ساتھ نہ ہو، کہ آپ انہیپی اینڈنگ کی طرف جائیں. is to make a well thought out decision. وہ یہ ہے کہ آپ ڈیسیژن لینے سے پہلے ایک قابل غور، بہت سوچ بچار کے ساتھ ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیژن لے لیں، بہت سوچ بچار کے ساتھ فیصلہ آپ لے لیں. I would like to give some pragmatic suggestions that will help you in the selection of career. میں آپ کو کچھ پریگمیٹک، ریئلسٹک، حقیقت پسندانہ، عملی قسم کے سجیشنز دوں گا، تجاویز دوں گا، جس کے ذریعے آپ اپنے کیریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں. The first step in your choice of career is self-assessment and retrospection. اس سلسلے میں کیریئر کے انتخاب میں سب سے پہلا قدم جو آپ نے اٹھانا ہے وہ اپنا سیلف اسیسمنٹ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اینڈ ریٹروسپیکشن، اور اپنی ماضی میں جھانکنا ہے. بچپن سے لے کر اب تک، اسکول کے وقت سے لے کر آپ کو کیا پسند تھا، کیا ناپسند تھا، اب آپ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے. پہلے آپ کو کیا پسند ہوا کرتا تھا، پھر آپ نے کن وجوہات کی بنا پر اس کو ناپسند کرنا شروع کیا. تو یہ اپنے ماضی کا جو ہے وہ کرنا ہے. کبھی کبھار لوگ یہ ہوتے ہیں کہ 10-15 کام چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اگلا والا جو میں کام شروع کروں گا یہ تو کروں گا. تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی اپنی زندگی پر نظر دوڑاؤ، تم تو 15 دن ایک کام میں ٹکتے نہیں ہو. تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا جائزہ لے لو، اپنا ماضی چھان مارو، اپنے ماضی کو دیکھ لو، آپ کس چیز میں خوشی محسوس کرتے ہیں. What do I know about myself؟ آپ یہ سوچیں کہ میں اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں. Determining what your skills are، اپنے ہنر
جو ہیں بعض اوقات آپ میں ایسے ہنر ہوتے ہیں جو ان سین ہوتے ہیں، جن کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہوتا. جیسے کہ ایک کھیل کود والا آدمی، ایک کرکٹر، اس کو آلریڈی پتہ ہے کہ یہ جو بیٹ ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، یہ جو وکٹس ہے اس میں کن کن کوالٹیز کی وکٹس ملتی ہیں، یہ جو بیٹ ہیں اس میں 200-250 سے لے کر لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک کس قسم کے مطلب بیٹ ملتے رہتے ہیں، وکٹس میں کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو بال ہیں یہ کہاں ملتے ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو آلریڈی پتہ ہوا ہوتا ہے. تو ڈٹرمننگ واٹ یور اسکلس آر، آپ یہ معلوم کر لیں کہ آپ کے ہنر کیا ہیں. واٹ یو انجوائے ڈوئنگ، آپ کس چیز میں مزہ لیتے ہیں، کس چیز میں آپ خوش ہوتے ہیں. اینڈ واٹ از امپورٹنٹ ٹو یو ان یور ورک اینڈ لائف. اور آپ کی کام کے دوران اور آپ کی زندگی میں آپ کے لیے کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے. تو آل دس از پارٹ آف دا پروسیس آف سیلف اسسمنٹ. یہ سارا کچھ جو ہے سیلف اسسمنٹ، اپنا جائزہ لینے کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، وچ از فنڈامنٹل ٹو کیریئر ڈیولپمنٹ، جو کیریئر چوز کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں، کسی کیریئر کے اپنانے میں فنڈامنٹل کردار ادا کرتا ہے، بنیادی کردار ادا کرتی ہیں یہ چیزیں. knowing what matters to you، جب آپ یہ جان لیں کہ آپ کے لیے کس چیز کی اہمیت ہے زندگی میں، makes it so much easier to make your way to a great job. تو یہ کسی اچھے اور بہترین جاب کے لیے، بہترین نوکری کے لیے ایک آسان ترین راستہ ہے. آپ کا راستہ، آپ کا سفر آسان ہو جاتا ہے. You should also take time to examine the activities you like to do when you're not working. آپ اس چیز میں بھی پورا وقت لے لیں، پورے صبر کے ساتھ آپ ان ایکٹیویٹیز، ان کاموں کا جائزہ لے لیں جو آپ تب کرتے ہیں جب آپ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، کام سے فارغ ہوتے ہیں تو کس چیز میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. Your hobbies and leisurely pursuits، آپ کی مشغلے اینڈ لیجرلی پرسوٹس، اور وہ کام، وہ جستجوئیں، پرسوٹ جستجو، یہاں ہم جستجو سے کام کا وہ لیں گے، لیجرلی جو آپ فراغت میں کرنا پسند کرتے ہیں. تو یہ ساری ہابیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑیاں چلانا پسند کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ موبائل جو ہیں یوز کرنا، ان کو وہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں بغیر لرن کیے، وہ خود انہوں نے لرن کیا ہوا ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ویڈیوز بڑا اچھا بناتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہابیز اور لیجرلی پرسوٹس جو ہیں، اس پر آپ نظر دوڑائیں، اس کو ایگزامن کریں، اس کا بھی جائزہ لے لیں. These things can give you great insight into future career paths. یہ آپ کو فیوچر کیریئر پاتھ اپنانے کے لیے، کیریئر کے انتخاب میں آپ کے لیے بہت بڑی انفارمیشن، انسائٹ، آگاہی دے سکتے ہیں، معلومات دے سکتے ہیں، سمجھ بوجھ دے سکتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر جمشید کا جو پورا زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو ایسا کام مل جائے جو آپ کی جو ہابیز ہیں اس سے ریلیٹڈ ہو، جو آپ کی مشغلے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوں، جب آپ کو تھوڑا سا فارغ وقت ملتا ہے اس میں آپ وہ کام بغیر پیسوں کے کرتے ہیں، تو جب اس کام کے پیسے مل جائیں تو کیا کہنے. تو ان کا زور اس بات پر ہے. It should, however, be kept in mind. تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے that nothing is constant except change، کہ تبدیلی کے علاوہ کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی. صرف ایک چیز ہے جو تبدیلی ہے، وہ مستقل ہوتی ہے. روزانہ ہم تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہیں، ورنہ ہر چیز پھر بدلتی رہتی ہے. Everybody changes، ہر شخص بدلتا رہتا ہے. As do our likes and dislikes، اور جس طرح ہمارے لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے کوئی چیز پسند کر رہے ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی. Sometimes
something we loved doing 2 years ago. بعض ایسی چیزیں یا بعض ایسی کوئی چیز جو 2 سال پہلے ہم کرنا پسند کرتے تھے may now give us displeasure. اس سے ہو سکتا ہے شاید اب ہم ناخوش رہتے ہوں اس کام سے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ لوگ فٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں لیکن 2 سال کے بعد جب آپ دیکھ لیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. جب آپ ان سے پوچھ لیں تو فٹ بال کا نام لینا نہیں پسند کرتے. تو یہ لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. always take time to reflect on the things in your life that you feel most strongly about. اس لیے چونکہ یہ چیزیں جو ہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو زندگی میں آپ اس چیز پر زیادہ ریفلیکشن کریں, ان چیزوں پر جو آپ کو بہت اسٹرانگلی آپ کی جو فیلنگز ہیں ان کو اپیل کرتی ہوں. کیونکہ اسٹرانگلی جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ڈس لائک ہونے کا امکان پھر کم ہوتا ہے. میک اے لسٹ آف یور لائکس اینڈ ڈس لائکس. پھر اپنے ان لائکس, وہ جو اسٹرانگ لائکس ہوتی ہیں, ان لائکس اور ان ڈس لائکس کی ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ چیزیں مجھے پسند ہیں, یہ چیزیں مجھے ناپسند ہیں. نیڈز اینڈ وانٹس, اور اپنی ضروریات اور احتیاجات کا بھی ایک لسٹ بنا لیں. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کرکٹ پسند ہو لیکن یہ صرف نقصان کا گیم ہو سکتا ہے آپ کو فٹ بال پسند ہو لیکن یہ صرف نقصان کا کھیل ہو سکتا ہے آپ کو موبائل پسند ہو لیکن موبائل کا پیشہ اگر آپ اپنا لیں تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی نیڈز اور وانٹس کو میچ نہیں کرتا ہوگا. تو لائکس اور ڈس لائکس کے ساتھ ساتھ اپنی نیڈز اینڈ وانٹس جو ہیں وہ بھی آپ اس کی بھی ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ میری نیڈز اینڈ وانٹس کے ساتھ میچ کرتا ہے, کہ یہ چیزیں میچ کرتی ہیں کہ نہیں میچ کرتی. ریفلیکٹ آن یور کرنٹ کیریئر پاتھ, اور اپنے حالیہ کیریئر کے جانب بھی سوچو, اس کی طرف. اگر آپ کوئی حالیہ آپ کے کیریئر میں ہیں تو وہ بھی آپ سوچ لیں کہ اس میں آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں, یہ کتنا آپ کے لیے یوزفل ہے, کتنا نہیں ہے, یہ سب کچھ آپ سوچ لیں. if your job and career fall under like, اگر آپ نے جو لسٹیں بنائی ہیں لائکس کی, اگر آپ کی جاب ان لائکس کے بالکل مطابق ہو, تو آپ جان لیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا that you are still on the right path, کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں, کیریئر چوز کرنے میں آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. take time to understand your interest and the motives. take time to understand your interest. اپنی دلچسپی جو ہے اس کو سمجھنے میں وقت لے لو, سوچ لو, اس پر غور کر لو. اینڈ دا موٹیوز, اور ان مقاصد یا محرکات کی سمجھنے میں بھی وقت لے لو, دیٹ ڈرائیو یور سینس آف سکسیس اینڈ ہیپینیس, جس میں آپ کو اپنی کامیابی اور خوشی اور خوشحالی نظر آتی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ایک بندہ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے میں 3-4 گھنٹے سوتا ہے اور باقی کام کرتا رہتا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس نے بڑا پیسہ کما لیا, اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم سے پوچھ لیا جائے یا کسی اور سے پوچھ لیا جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی اس کو تو میں خوشحالی نہیں سمجھتا, اس کو تو میں تباہی سمجھتا ہوں, اس کی تو پوری زندگی ایک مشین کی طرح گزر رہی ہے. تو یہی ہے کہ آپ کو سکسیس اور ہیپینس, آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے, آپ کا معیار کیا ہے سکسیس اور ہیپینس کا. اگر آپ کا سکسیس اور ہیپینس کا معیار اور سٹینڈرڈ یہی ہے کہ بس پیسے ہوں, میں مشین بن جاؤں بھلے سے, تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے زندگی بھی گزارنی ہے, آپ کو چند گھنٹے کام کرنا ہے اور باقی کی زندگی آپ نے عبادت میں گزارنی ہے, فیملی کے ساتھ گزارنی ہے, اور انٹرٹینمنٹ میں گزارنی ہے, تو اسٹڈی کرنے میں گزارنی ہے, تو پھر آپ کو وہی موٹیوز اپنانے ہوں گے. مطلب آپ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ محرکات جو آپ کو آپ کی کامیابی بتاتی ہیں, آپ کی خوشی بتاتی ہیں, وہ کیا محرکات ہیں, وہ کیا مقاصد ہیں. ہر بندے کا, ہر انسان کا یہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ خوب سوچو. after you identified your interests, یہ پہلا سٹیج تھا, آپ نے اپنی دلچسپیاں جو ہیں وہ ان کی شناخت کر لی. سرچ فار آکوپیشنس, پھر آپ اپنی دلچسپیوں کی آپ نے جو وہ بنا لی, لسٹ بنا لی. اب آپ پیشوں کی طرف نظر دوڑائیں کہ ان چیزوں سے کون سا پیشہ میچ کرتا ہے. فار ایگزامپل, if you like children or reading, اگر آپ کو بچے پسند ہوں اور آپ کو پڑھنا پسند ہو,
explore a career in early education or library sciences. تو آپ ارلی ایجوکیشن میں، پریپ اسکولنگ میں، پرائمری ایجوکیشن میں یا لائبریری سائنس میں آپ جو ہیں اپنے کیریئر کا انتخاب کر لیں. کیریئرز سچ ایز ڈے کیئر ورکر اور پیڈریاٹک نرس. آپ جو ہیں ڈے کیئر جو دن میں حفاظتی سینٹر ہوتے ہیں بچوں کے، ورکنگ لیڈیز جو ہیں، ورکنگ پیرنٹس اپنے بچے وہاں کیئر کے لیے چھوڑتے ہیں، بچوں کی حفاظت کا کیئر سینٹر ہوتا ہے، تو آپ وہاں جو ہے کیریئر چوز کر سکتے ہیں. پیڈریاٹک نرس کے طور پر، پیڈریاٹک مینس کہ بچوں کے امراض سے متعلقہ فیلڈ جو ہے اس کو پیڈریاٹک فیلڈ کہتے ہیں، تو اس نرسنگ کو آپ چوز کر سکتے ہیں. ایلیمنٹری یا مونٹیسری ٹیچر کے طور پر آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. are also options that allow you to work with children. یہ سارے آپشنس ایسے ہیں جو آپ کو بچوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. تو اس طرح آپ کی جو لائکس ہیں کہ میں نے بچوں کے ساتھ میں خوش رہتا ہوں، تو آپ کو اپنی جاب میں ہی وہ چیز مل جاتی ہیں، تو پھر وہ جاب نہیں رہتی، وہ ایک مشن بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح if you take initiative in helping others and assist people in their critical state. اگر آپ ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کرنے، مدد کرنے کا انیشیٹوز لیتے رہتے ہیں، اقدامات کرتے رہتے ہیں اور ان کی اسسٹنس کرتے ہیں جب وہ مشکل صورت میں، کریٹیکل سٹیٹ میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اگر آپ کی نیچر اس طرح ہے یو کین آپٹ، تو آپ یہ آپشن لے سکتے ہیں، آپ یہ انتخاب کر سکتے ہیں to go for medical profession and so on. You can opt for medical profession and so on. تو آپ میڈیکل پیشے میں جا سکتے ہیں اور اس قسم کے اور پیشے ہوتے ہیں، آپ اس میں جا سکتے ہیں. Now that you have focused on a specific career based on your interests. ابھی چونکہ آپ نے ایسا مطلب اپنی سوچوں کو مرکوز کر لیا ایک خاص کیریئر پر جو کہ آپ کی دلچسپی کے ساتھ متعلقہ ہے، جو آپ کی دلچسپی پر مبنی ہے. آئیڈینٹیفائی دا ایجوکیشن. اب اس کے لیے آپ یہ معلوم کر لیں کہ اس کے لیے کس ایجوکیشن تعلیم کی ضرورت ہے، نالج کتنی علم کی ضرورت ہے، اینڈ اسکلز اٹ ریکوائرس، کہ اس کی ریکوائرمنٹ اسکلز کی، مہارتوں کی، اس کے علم کی، اس کی تعلیم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ پھر معلوم کر لیں کہ اگر میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے کس ڈگری کی ضرورت ہے، اگر میں نے اکاؤنٹنگ آفیسر بننا ہے تو اس کے لیے کس ڈگری کی ضرورت ہے، اگر میں نے سوشل ورکر بننا ہے تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اگر میں نے پالیٹکس میں جانا ہے تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اگر میں نے بزنس مین بننا ہے تو اس کے لیے کس علم کی، کس نالج کی، کس ایک اسکلز کی، مہارتوں کی ضرورت ہے. Some careers may be started with a high school diploma. بعض کام ایسے ہوں گے جو صرف ہائی اسکول ڈپلوما سے آپ کام چلا سکتے ہیں. Others may require 2 years or 4 years degree. بعض کے لیے FSC اور BA کی ضرورت ہوگی، 4 سالہ یا 2 سالہ ڈگری یا سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی. Some fields require certification for your chosen path. اور بعض شعبے ایسے ہیں جن کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، ان کے لیے کسی سند کی، کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر ایک کے لیے یہ ریکوائرمنٹ، یہ معیار جو ہے الگ الگ ہوتا ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر if you choose a career in project management، اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کا کیریئر منتخب کرتے ہیں، you may find certain positions require a certification. تو اس میں بعض ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں جس کے لیے سرٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہوتی ہے. if you want to be engineer، اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، you will have to plan your career accordingly. تو پھر آپ کو اسی سے متعلقہ تعلیم حاصل کر کے اپنی منصوبہ بندی کرنی ہوگی، کیونکہ انجینئر ایسے تو نہیں بنتا، اس کے لیے انجینئرنگ کی ڈگری لینی ہوتی ہے. تو پھر آپ اپنا پلان اسی کے مطابق بنائیں گے. Moreover، اس کے علاوہ if you are good at mathematics and numeracy، اگر آپ ریاضی
اور اعداد و شمار میں حساب کتاب میں اچھے ہیں, better to opt for management, accounting اور finance. تو آپ مینجمنٹ, اکاؤنٹنگ اور فائنانس کی طرف جانا آپ کے لیے بیٹر ہے, وہ چوز کرنا, وہ آپٹ کرنا آپ کے لیے صحیح ہے. It is worth noting, یہ بات نوٹ کرنے کی قابل ہے, یہ بات قابل غور ہے, that you should consider factors, کہ آپ ان محرکات پر کو غور میں لائیں, زیر غور لائیں, that are beyond personal preferences, جو ذاتی ترجیحات, ذاتی خواہشات سے ہٹ کر ہیں. یہاں پر جمشید صاحب جو ہیں اپنے پچھلا جو بیانیہ ہیں اس سے ہٹ گئے ہیں. پورا انہوں نے کیریئر چوز کرنے کا پورا بیس جو بتایا تھا وہ ذاتی ترجیحات کا بتایا تھا, پرسنل پریفرنسز کا بتایا تھا. اب کہتے ہیں کہ آپ پرسنل پریفرنسز کے بارے میں نہ سوچیں. What is the current demand of the field that you have chosen? جو شعبہ آپ نے اختیار کیا ہے اس کا ڈیمانڈ کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے, مارکیٹ میں وہ کتنا مطلوب ہے. if the demand is low, اگر وہ اتنا مطلوب نہیں ہے, اس کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے, اور entry is difficult, یا اس شعبے میں آپ کے لیے انٹر ہونا بہت مشکل کام ہے, are you comfortable with risk? تو کیا آپ وہ خطرہ مول لے سکتے ہیں؟ کیا آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ آپ اس رسک کے ساتھ آرام سے رہ سکتے ہیں؟ اس خطرے کو مول لینا آپ کے لیے صحیح ہے. What qualifications are required to enter the field? اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس فیلڈ میں, اس شعبے میں انٹر ہونے کے لیے کس قسم کی qualifications کی, تعلیم کی ضرورت ہے. Will it require additional education or training? جس شعبے میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ معلوم کر لیں کہ کیا اس کے لیے اضافی تعلیم یا اضافی ٹریننگ کی ضرورت ہے جو میں پہلے سے لے لوں. How will selection this option affect you and others in your life? اور یہ جو شعبہ آپ سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں, جس کا آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں, یہ کس طرح آپ پر اثر انداز ہوگا, اور آپ کی زندگی میں جو دوسرے لوگ ہیں, آپ کے بھائی بہن, بیوی, بچے, وہ کس طرح متاثر ہوں گے. Gather advice from friends, colleagues and family members. آپ اپنے دوستوں, کولیگز, ساتھیوں, فیملی ممبرز اور خاندان کے ممبرز, خاندان کے لوگوں سے آپ معلومات حاصل کر لیں. اینڈ آلسو انٹریکٹ ود دوز who are already in this field. اور ان لوگوں سے بھی آپ رابطہ ضرور کر لیں جو پہلے سے اس شعبے میں سے متعلقہ ہیں. Consider potential outcomes and barriers for each of your final options. اور جو آپ کے فائنل آپشنز کی لسٹ, فائنل اختیارات جو آپ اختیار کرنے جا رہے ہیں, لسٹ جو آپ نے بنائی ہیں, جو فائنل کر رہے ہیں, اس میں جو آپشنز رہ گئے ہیں, اس کی پوٹینشل آؤٹ کم کیا ہے, اس کی آنے والی جو ہے اس سے فوائد کیا مل رہے ہیں, اینڈ بیریئرز اس کے کیا ہے, اس کی جو ہرڈلز ہیں, اس میں جو مسائل ہیں وہ مسائل کیا ہیں, یہ دونوں آپ کمپیئر کر لیں. تو جب دونوں کمپیئر کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں چوز کر لوں یا نہ کروں. If you are pragmatic and practical in your choice of career, اگر آپ نے اپنے کیریئر کو پریگمیٹک بیسس پر, پریکٹیکل بیسس پر, پریگمیٹک مینز ریئلسٹک, حقیقت پسندانہ انداز میں, اینڈ پریکٹیکل انداز میں, عملی انداز میں آپ نے چوز کیا ہے, آپ کے اقدامات اگر ریئلسٹک ہیں اور پریکٹیکل ہیں, دین کریٹ یور کیریئر ایکشن پلان. تو پھر آپ ایک منصوبہ بنا لیں, اس کے متعلق ایک ایکشن پلان بنا لیں کہ یہ میرے کیریئر کا ایکشن پلان ہے. پہلے اس کے لیے یہ تعلیم ضروری ہے, یہ وسائل ضروری ہیں, یہ وسائل میں پہلے لوں گا یا یہ تعلیم میں پہلے لوں گا, کس چیز کی پہلے, مطلب فرسٹ سٹیپ پر میں نے کیا کرنا ہے, سیکنڈ سٹیپ پر کیا کرنا ہے, تھرڈ سٹیپ, فورتھ میں جا کر آخرکار میں نے وہ کیریئر جو ہے کس طرح چوز کرنا ہے, تو وہ پورا ایکشن پلان آپ بنا لیں. It's important to be realistic about expectations and timelines. یہ بات نہایت ضروری ہے کہ آپ
اپنی توقعات میں اور اپنی جو آپ کاروبار جس یا کام یا پیشہ جو اپنانا چاہتے ہیں اس کے اپنانے کا جو وقت ہے، ڈیوریشن ہے، وہ جو ٹائمنگ ہے، وہ اور آپ کی توقعات وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 2 دن میں ڈاکٹر بن جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر پیسوں کے آپ بہت بڑا کاروبار کر لیں تو یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی نالج کے بغیر پروفیسر بن جائیں تو یہ ناممکن ہے۔ تو بی ریئلسٹک اباؤٹ دیٹ، آپ کو حقیقت پسندانہ گولز رکھنے ہوں گے اور پھر حقیقت پسندانہ سٹرگل اس کے لیے کرنی ہوگی۔ دیٹ از ماسٹ۔ ڈے ڈریمنگ، دن کے خواب دیکھنا، اوور ایکسپیکٹیشنز، توقعات سے بڑھ کر جو ہے کوئی چیز توقع رکھنا، ایک بہت زیادہ بڑھ کر توقعات رکھنا، اینڈ سیٹنگ ان ریئلسٹک گولز، اور غیر حقیقت پسندانہ اہداف اپنے سامنے رکھنا کہ ایک دن میں نے جہاز خریدنا ہے، یا جہازوں کی کمپنی کا مالک بننا ہے، یا میں نے شپس بنانی ہیں۔ ٹھیک ہے، یو کین سیٹ دیٹ گول ان فرنٹ آف یو، لیکن اس کے لیے پھر اتنی زیادہ محنت جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ تو ان ریئلسٹک اہداف آپ نہ رکھیں۔ یہ اگر آپ کریں گے، اس طرح اگر آپ کریں گے، اٹ may detract you from your dream job، تو آپ کی جو ڈریم جاب ہے، خوابوں کی جو نوکری ہے، اس سے آپ کو یہ ہٹا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کا ڈریم جاب کوئی اور ہے لیکن آپ کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو آپ ریئلسٹک آپ کو ہونا چاہیے، اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آپ کو کام کرنا چاہیے، ڈے ڈریمنگ چھوڑنا ہوگا آپ کو۔ رائٹ ڈاؤن اسپیسیفک ایکشن اسٹیپس ٹو ٹیک ٹو اچیو یور گولز اینڈ ہیلپ یور سیلف اسٹے آرگنائزڈ۔ اپنے وہ اسپیسیفک، وہ خاص ایکشن سٹیپس جو ہیں، وہ اقدامات، جو عملی اقدامات ہیں، وہ لکھ لیں کہ پہلا سٹیپ کیا ہے، سیکنڈ سٹیپ کیا ہے، تھرڈ سٹیپ کیا ہے، میں یہ سٹرگل کروں گا، یہ تعلیم حاصل کروں گا اور اتنے وسائل کا مالک بنوں گا، تب جا کے میں یہ کام کر سکوں گا۔ وہ سارا کچھ لکھ لیں، اینڈ ہیلپ یور سیلف اسٹے آرگنائزڈ۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنے گول کے لیے یہ اہداف سیٹ کر لیں تو اس گول کے اچیومنٹ کے لیے، اس گول کے حصول کے لیے پھر اپنے آپ کو آرگنائزڈ رکھو، منظم رکھو، تب جا کے آپ وہ گول حاصل کر سکتے ہیں۔ چیک دیم آف ایز یو کمپلیٹ دیم، جب آپ یہ ایکشن پلان اور یہ سٹیپس کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں، ان کو دوبارہ دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ بٹ فیل فری ٹو امینڈ یور کیریئر ایکشن پلان از نیڈیڈ، لیکن اپنی ضروریات کے مطابق اس ایکشن پلان کو وقتاً فوقتاً تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے آپ کو ایڈجسٹ رکھو کہ ضروریات آپ کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، وقت کی ضروریات، زمانے کی ضروریات جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو آپ اس میں چینجز لاتے رہیں گے۔ سپوز جب آپ 8 کلاس میں تھے، 9th میں تھے، ابھی فرسٹ ایئر میں ہیں، کسی چیز کے لیے جو ڈگری ہے وہ بی ایس ہے، اس کی ریکوائرڈ ڈگری جو ہے وہ بی ایس ہے، آپ بی ایس کرنے جا رہے ہیں، لیکن بی ایس کے دوران ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں، اس کی کوالیفیکیشن تو اب جو ہے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ایم فل ہے، ایم ایس ہے، یا پی ایچ ڈی ہیں، تو دیٹس اوکے، کیونکہ زمانے کی ترجیحات جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو آپ پھر اس پلان میں اس کے مطابق تبدیلی کریں گے اور اس جو ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی سی اس میں تبدیلی لائیں گے۔ یا سپوز آپ نے پروگرام ابھی سے ایک ارینج کیا، ایکشن پلان میں لکھا کہ یہ فلاں کام شروع کرنے کے لیے، ایسی کمپنی ہے وہ شروع کرنے کے لیے مجھے 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ ڈیویلیو ہوتا ہے یا وہ کام جو ہے اس کا اسکوپ بڑھ جاتا ہے، تو اس میں انویسٹمنٹ پھر بڑھ کر 1 کروڑ ہو جاتی ہے، تو you will have to change yourself, you will have to change your plan according to the needs of those days. Your goals and priorities may change. آپ کے اہداف اور آپ کی ترجیحات تبدیل ہو سکتی ہیں، and that's perfectly okay. اور یہ ایک عام سی بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کلوزنگ لائنز کی طرف ڈاکٹر جمشید آ رہے ہیں۔ ہر لیٹر میں کلوزنگ لائنز ہوتی ہیں، تو it is hoped
that these suggestions and steps will serve as beacon in choosing your career. مجھے امید ہے ڈاکٹر جمشید کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کیریئر کے انتخاب میں یہ جو تجاویز میں نے دی ہیں اور جو جن اقدامات کے بارے میں نے بات کی ہیں یہ ایک مشعل راہ آپ کے لیے روشنی ثابت ہوگی. اس سے آپ کو ایک مشعل راہ کے طور پر آپ کے لیے ہوگی. you will get some guidance from it. If you have any queries or confusion regarding the choice of your career, اگر اب بھی آپ کو اپنی کیریئر کے انتخاب کے لیے کہ کچھ اور سوالات آپ کے ذہن میں ہوں یا کوئی آپ تذبذب کا شکار ہوں, do not hesitate to ask. تو آپ کو پوچھنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے. پوچھنے کے لیے آپ نہ ہچکچاؤ. I wish you the best of luck for your future career. آپ کے کیریئر, مستقبل کے کیریئر کے لیے میری آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں. with kind regards, آداب کے ساتھ, ڈاکٹر جمشید. خط لکھنے والے نے اپنا نام لکھا ہے.